ہم کے ٹھہرے ڈھیٹ اتنے کالموں کے بعد. کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان. ای میل saf@life.com. ای میل saafsaf@live.com. ویب بلاگ www.safsaf.blogspot.com. روزنامہ نوائے وقت مورخہ 8 اپریل 2016. پاناما پیپرز ایک پروڈکٹ ہے. پروڈکٹ فیکٹری میں خام مال سے تیار ہوتی ہے. پاناما پیپرز کی پروڈکٹ کا خام مال وہ بے باپ کا پیسہ ہے جسے آف شور کمپنیوں کی فیکٹریوں میں ڈال کر سونے کی کانوں میں بدل دیا گیا. جن کا نام پاناما پیپرز کی فہرست میں شامل ہے وہ اپنے دفاع میں قانونی کتابیں کھول کھول کر بتا رہے ہیں کہ آف شور کمپنیوں کے ذریعے سرمایہ کاری غیر قانونی نہیں ہے. ان پر تنقید کرنے والے کہتے ہیں کہ اخلاقی قوانین کے تحت یہ سب مجرم ہیں. آف شور کمپنیوں کے ذریعے سرمایہ کاری کر کے قانونی دفاع حاصل کرنے والوں کی اس حرکت کو روزمرہ کی ایک مثال سے سمجھتے ہیں. مثلا اگر چوراہے پر سامنے جانے والا ٹریفک سگنل بند ہو تو ڈرائیور گاڑی کو بائیں ہاتھ کی سڑک پر ڈالے اور یو ٹرن کر لے، پھر چوراہے پر پہنچ کر بائیں ہاتھ ہو اور اپنی مطلوبہ سامنے کی سڑک پر رواں دواں ہو جائے، جبکہ اس کے ساتھ کی سب گاڑیاں لال بتی کے باعث وہیں کھڑی ہوں. اس طرح وہ ڈرائیور لال بتی کے باوجود چوراہا کراس کر لیتا ہے، مگر اس کی یہ حرکت ٹریفک قانون کی خلاف ورزی میں ثابت نہیں کی جا سکتی. آف شور کمپنیوں کی اس خبر میں اب تک تقریباً 250 پاکستانیوں کے نام سامنے آئے ہیں. پاناما پیپرز کے حمام میں سب ننگے ہیں، لیکن ان قانونی ننگوں کی شرم اور غیرت بھی آف شور ہو چکی ہے. سب کے سب خود کو معصوم اور دوسروں کو کرپٹ کہہ رہے ہیں. پاناما پیپرز کے ننگے حمام کے کچھ قانونی ننگوں کا تعلق سیاست سے جڑا ہے. ہمارے ہاں جمہوریت ہے اور یہ جمہوریت ایک آئین کے تحت ہے. جمہوریت اور آئین بہت ہی اچھی چیزیں ہیں جن سے دنیا کے عام لوگ بااختیار ہوئے، خوشحال ہوئے اور پرامن ہوئے. لیکن بعض جگہوں پر جمہوریت اور آئین کے نام پر آنے والی چیزوں نے عام لوگوں کو مزید بے اختیار کیا، مزید بدحال کیا اور مزید بدامن کیا. اس کی وجہ ایسی جمہوریت اور آئین تک پہنچنے والے افراد سے لپٹی غلاظتیں ہیں. اسے روزمرہ کی ایک مثال سے سمجھتے ہیں. اگر ایک صاف ستھرے اور خوشنما پلیٹ فارم کے ارد گرد گندگی کے ڈھیر ہوں، بدبودار جوہر ہوں اور گٹر کے پانیوں کی بڑی بڑی نالیاں ہوں تو اس پلیٹ فارم تک جو بھی پہنچے گا وہ ان غلاظتوں میں سے گزر کر آئے گا. اس کے کپڑوں اور جسم کے ساتھ بدبو اور گندگی ہی چمٹی ہوگی. جب وہ صاف ستھرے اور خوشنما پلیٹ فارم پر پہنچے گا تو اپنے ساتھ لائی اس گندگی سے اسے بھی گندا کر دے گا. جوں جوں اس پلیٹ فارم پر لوگوں کا رش ہوگا ان کے ساتھ گندگی کی آمد بھی بڑھ جائے گی. رفتہ رفتہ وہ صاف ستھرا اور خوشنما پلیٹ فارم غلاظت اور بدبو کا کاک ٹیل بن جائے گا. ہمارے ہاں جمہوریت اور آئین خاندانی سیاست دانوں اور دولت مندوں کی جنت ہیں. ہمارے آئین اور جمہوریت میں خاندانی سیاست اور غیر ضروری دولت کو روکنے کے کوئی حقیقی قوانین موجود نہیں ہیں. ہماری جمہوریت اور آئین کا ڈھنڈورا پیٹنے والے خاندانی سیاست اور دولت کمانے کو بنیادی انسانی حقوق میں شامل کرتے ہیں اور اپنے دفاع میں 1973 کے آئین کا سہارا لیتے ہیں. وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کیونکہ یہ آئین انہیں تحفظ فراہم کرتا ہے. اگر اس آئین میں سیاست پر خاندانی قبضے
اور غیر ضروری دولت پر نظر رکھنے کی کوئی دفعات شامل ہوتیں تو ایسے لوگ جمہوریت میں دندناتے نہ پھرتے۔ انہی افراد نے بھولی عوام کو 1973 کے آئین کے بارے میں دل فریب باتیں بتا رکھی ہیں، مثلا یہ کہ 1973 کا آئین متفقہ ہے، حالانکہ یہ آئین متفقہ نہیں بلکہ اکثریتی ہے، کیونکہ اس وقت کے بہاولپور اور بلوچستان کے بعض اراکین نے اس آئین پر دستخط نہیں کیے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے تمام بڑے سیاستدانوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پر ہاں کر دی۔ اب اگر کوئی آئین بنانے کی کوشش کرے گا تو سب سے ہاں نہیں کروا سکے گا۔ اس خوش فہمی کا تجزیہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اس دور میں ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کا انٹرنیشنل چہرہ تھے، اور وہ پاکستان میں نئی آئی مغربی نیم جمہوریت کے پیامبر بھی تھے۔ اس وقت کے باقی سیاستدانوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ ذوالفقار علی بھٹو سے الگ ہو کر وہ اپنی دکانداری نہیں چلا سکتے۔ اگر پاکستانی سیاست کی تاریخ پڑھیں تو تمام بڑی پارٹیاں کئی مرتبہ اپنے مخالفین کے ساتھ اپنا مطلب نکالنے کے لیے متفق ہوئی ہیں۔ مثلا دوسروں کے علاوہ جی ایم سید، بلوچ قوم پرست اور پختون جماعتوں جیسی مخالف پارٹیاں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ مل گئیں۔ اے این پی مختلف اوقات میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے ساتھ رہی۔ مختلف اوقات میں ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے اور علیحدہ ہوتے رہے۔ ایم ایم اے جیسی مولوی جماعتوں نے جنرل پرویز مشرف کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پیپلز پارٹی جیسی اسٹیبلشمنٹ مخالف جماعت نے بھی کسی نہ کسی انداز میں جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف سے خفیہ سلام دعا قائم کی۔ مختصر یہ کہ کوئی بھی طاقت کی چمک دکھا کر ہماری سیاسی جماعتوں سے اپنی بات منوا سکتا تھا، جیسے موجودہ دور میں سب نے 21ویں ترمیم پر دستخط کر دیے۔ 1973 میں بھی یہی معاملہ ہوا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو ایک نئے نظریے کے ساتھ عوام کی اکثریتی رائے حاصل کر چکے تھے، لہٰذا انہوں نے اس آئین پر سب سے دستخط کروا لیے جو انہیں اور ان جیسے خاندانی سیاستدانوں، وڈیروں اور غیر ضروری دولت رکھنے والوں کی حفاظت کرتا تھا۔ اگر یہ آئین اتنا مفادی نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے بھٹو پھانسی نہ چڑھتے۔ جنرل ضیاء الحق اور جنرل پرویز مشرف کا ماشاءاللہ نہ لگتا اور بھٹو خاندان اور شریف فیملی بار بار اقتدار میں نہ آتی۔ اس تاریخی پس منظر کے بعد پاناما پیپرز کے ننگے حمام میں اکثر قانونی ننگوں کو دیکھیں تو وہ اسی آئین اور جمہوریت کے تحت طاقت حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اگر اس آئین میں خاندانی سیاست اور غیر ضروری دولت کو بنیادی انسانی حقوق کی دفعات سے نکال کر بنیادی انسانی مظالم کی دفعات میں شامل کر دیا جائے تو آئندہ شاید کسی پاناما پیپر اور آف شور کمپنیوں جیسی فیکٹریوں کو پاکستانی خام مال نہیں ملے گا، لیکن یہ کون کرے گا؟ فیصل آباد کے میرے ایک دانشور دوست طاہر رفیق میرے کالموں سے چڑھ کر کہتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے کالموں سے جمہوریت اور معاشرہ نکھر جائے گا؟ میں فیض احمد فیض سے معذرت کرتے ہوئے انہیں جواب دیتا ہوں کہ ہم کے ٹھہرے ڈھیٹ اتنے کالموں کے بعد